لقد كان لكم في رسول الله أسوة آمش نے بیان حسنة کیا ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1701۔ آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بھی قلادہ پہنایا تھا اور آپ خود اپنے گھر اس حال میں مقیم تھے کہ آپ حلال تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1702۔ حماد نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے دوسری سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ کے لیے بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہرے رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1703۔ زکریا نے بیان کیا ان سے عامر نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے خود قلادے بٹے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1704۔ قاسم نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے خود بٹے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1705۔ عبد الاعلیٰ نے خبر دی انہیں معمر نے، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں اکرمہ نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے اور جوتے کا ہار اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن بشار نے کی ہے۔ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں یحییٰ نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل سابق حدیث کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1706۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1707۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حجۃ الحروریہ کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل و خون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد لوگ حج سے روک دیں۔ آپ نے جواب میں یہ آیت سنائی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب کر لیا۔ پھر جب آپ بیدا کے بالائی حصے تک پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جسے ہار پہنایا گیا تھا۔ آپ نے اسے خرید لیا یہاں تک کہ آپ مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے۔ پھر سر منڈوایا اور قربانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کر کے
انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا طواف پورا کر لیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1708۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ میں سے 5 دن باقی رہے تھے۔ ہم صرف حج کا ارادہ لے کر نکلے تھے۔ جب ہم مکے کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث قاسم سے بیان کی، انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1709۔ عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے۔ عبید اللہ نے بتایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1710۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1711۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چت قبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1712۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ نے وہیں گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا پہنچے تو آپ نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں 2 چت قبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1714۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعات پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطے سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا، پھر آپ نے وہیں رات گزاری، صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1715۔ ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے،
ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1716۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز، گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں، اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717۔ سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے، پھر آپ نے ان کی جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا، پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1718۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ، چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1719۔ عمرو نے بیان کیا، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ پھر جب مکے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرہ عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے۔ ہر 2 احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ خود قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْهَا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء و مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1720۔ منصور بن زازان نے خبر دی، انہیں عطا بن رباح نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1721۔ ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، انہیں عبدالعزیز بن رفیع نے، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور حضور قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبد الرحیم رازی نے ابن خسیم سے بیان کیا، کہا کہ عطا نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قاسم بن یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے ابن خسیم نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1722۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر مڈا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1723۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بطحا میں تھے جو مکے کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اسی کا فتویٰ دیتا رہا۔ پھر جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1724۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں احرام نہیں کھولوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1725۔ شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مڈایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1726۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتروانے والوں پر بھی۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سر منڈوانے والوں پر رحم کیا 1 یا 2 مرتبہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ 4تھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتروانے والوں پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1727۔ عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، ان سے ابو زرع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی یہی دعا فرمائیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت کر۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کی بھی۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1728۔ عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ ابن اسما نے، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا، لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1729۔ طاؤس نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی سے کاٹے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1730۔
قریب نے خبر دی، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1731۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک طواف الزیارہ کیا، پھر سویرے سے منا کو آئے، ان کی مراد 10ویں تاریخ سے تھی۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کیا ہے، انہیں عبید اللہ نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1732۔ لیث نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر لیا تھا، آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔ قاسم، عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1733۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1734۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم نہر میں منا میں مسائل پوچھے جاتے اور آپ فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جاؤ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے سے بعد ہی مار لی ہیں، تو بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1735۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عیسیٰ بن طلحہ نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا اور بولا حضور مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1736۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو منا میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر پوچھا میں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے، چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے اس میں شک ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو، ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ سے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1737۔ یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، ان سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا
انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر ٹھہرے رہے، پھر پوری حدیث بیان کی۔ اس کی مطابقت معمر نے ظاہری سے روایت کر کے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1738۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ 10ویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1739۔ عمروں نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں نے خود سنا تھا۔ اس کی مطابقت ابن عینہ نے عمروں سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1740۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ایک اور شخص نے جو میرے نزدیک عبد الرحمن سے بھی افضل ہے، یعنی حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو منا میں خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1741۔ عاصم بن محمد بن زید نے خبر دی، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے، اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر ناحق اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ ہشام بن غاز نے کہا کہ مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 10ویں تاریخ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ دیکھو یوم نحر اکبر کا دن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا، آپ سمجھ گئے کہ وفات کا زمانہ آن پہنچا، جب سے لوگ اس حج کو حجۃ الوداع کہنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1742۔ محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1743۔ عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس روایت کے مطابق محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو اسامہ، عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1745۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے وبرا نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو۔ لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1746۔ عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب بطن وادی میں کھڑے ہو کر کنکری ماری تو میں نے کہا اے عبد الرحمن، کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقے سے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کرتے وقت، جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان ثوری نے اور ان سے اعمش نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1747۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو کعبے کو آپ نے بائیں طرف کیا اور منا کو دائیں طرف، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1748۔ حکم بن عطیبہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منا کو دائیں طرف کر لیا، پھر فرمایا کہ یہی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1749۔ سلیمان اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حجاج سے سنا، وہ ممبر پر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھا، وہ سورہ جس میں بقرہ گائے کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ جس میں نساء عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اعمش نے کہا میں نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے۔
اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اتر گئے، اور جب درخت کے جو اس وقت وہاں پر تھا برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1750۔ یونس نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے۔ اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے۔ اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1751۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، بہت دیر تک اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1752۔ یونس نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو منا کی مسجد کے نزدیک ہے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، پھر جمرہ ثانیہ وسطیٰ کے پاس آتے، یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد واپس ہو جاتے، یہاں آپ دعا کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ ظاہری نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا، وہ بھی اسی طرح اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1753۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنا چاہا خوشبو لگائی تھی۔ اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الزیارہ سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا، آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبو لگانے کی کیفیت بتائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1754۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو، یعنی طواف وداع کریں، البتہ حائضہ سے یہ معاف ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1755۔ ابن وہب نے خبر دی، انہیں عمرو بن حارث نے، انہیں قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی، پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے، اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف زیارہ عمرو بن حارث کے ساتھ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1756۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1757۔ ابو نعمان نے بیان کیا کہ ان سے حماد نے، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ مدینے کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں، لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا۔ جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1758۔ ابو نعمان نے بیان کیا کہ ان سے حماد نے، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ مدینے کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں، لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا۔ جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1758، 1759۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ، طواف زیارت کر چکی ہو اور پھر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1760۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1761۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف و سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلۃ الحصبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، صرف میں عمرے سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بھی حائضہ ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از راہ محبت فرمایا، اقری حلقی، تو ہمیں روک لے گی
کیا تو نے قربانی کے دن طواف و زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولیں کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ مسند کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہاں کے بجائے نہیں ہے، اس کی مطابقت جریر نے منصور کے واسطے سے نہیں کے ذکر میں کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1762۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا منا میں۔ میں نے پوچھا اور روانگی کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ابطح میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1763۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محصب میں سو رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا۔ یہاں طواف الزیارہ مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1764۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں محصب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینے کو نکل سکیں۔ آپ کی مراد ابطح میں اترنے سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1765۔ عمرو نے عطا بن ابی رباح سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محصب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1766۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے وقت ذی طوا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکے کے اوپر کی طرف ہے، اور جب مکے میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر لا کر بٹھاتے، پھر حجر اسود کے پاس آتے اور یہیں سے طواف شروع کرتے۔ طواف 7 چکروں میں ختم ہوتا، جس کے شروع میں رمل کرتے اور 4 میں معمول کے مطابق چلتے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ڈیرا پر واپس ہونے سے پہلے صفا اور مروہ کی دوڑ کرتے۔ جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1767۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبید اللہ سے محصب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم نے محصب میں قیام فرمایا تھا۔ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محصب میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں مجھے کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1768۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے مکہ آتے تو ذی طوا میں رات گزارتے، اور جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے۔ اسی طرح مکہ سے واپسی میں بھی ذی طوا سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1769۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ذوالمجاز اور عکاظ عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا خیال کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ حج کے زمانے کے لیے تھا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1770۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مکے سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے روکنے کا باعث بن جاؤں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عقری حلقی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف الزیارہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1771۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف حج کا ذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ افعال عمرہ کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی، روانگی کی رات صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، عقری حلقی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روکنے کا باعث بنو گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلی چلو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام نہیں کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر لو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بھائی گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم رات کے آخر میں واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارا انتظار فلاں جگہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1772۔